اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پچھلے کلاس میں ایک نئے چیپٹر کا جس کی ہم نے شروعات کی تھی لاسٹ کلاس میں، جو پروز سیکشن سے ہے چیپٹر نمبر 7، ٹائٹل جو ہمارے چیپٹر کا ہے دا مرچنٹ آف وینس۔ تو اس کی ہم نے کل کے کلاس میں انٹروڈکشن پڑھی ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو دا مرچنٹ آف وینس، یہ شیکسپیئر کی ایک مشہور ڈرامہ دا مرچنٹ آف وینس سے یہ ماخوذ ہیں، یہ سٹوری جو ہم اس ٹیکسٹ میں، جو ہماری اس ٹیکسٹ میں دی گئی ہے۔ تو یہ جو کہانی ہے، یہ دو دوستوں کی کہانی ہے، بیسنیو اینڈ انٹینیو۔ ان دو دوستوں کی کہانی ہے کہ کس طرح سے بیسنیو کو جب پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے دوست انٹینیو سے وہ پیسہ ادھار لیتا ہے، لیکن انٹینیو کے پاس بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک سود خور یہودی جس کا نام ہوتا ہے شیلوک، اس سے وہ پیسہ ادھار لیتا ہے۔ تو آج ہم پیج نمبر 55 اور پیج نمبر 56 پر کچھ جو پیراز ہیں ان کی آج ہم ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں اس سٹوری کی۔ تو آپ اپنی ٹیکسٹ کا پیج نمبر 55 کھولیے اور پیرا نمبر 1 سے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے کہ کس طرح سے دو دوستوں کی یہ کہانی شروع ہوتی ہیں، تو اور پھر لاسٹلی اس کا اختتام، وہ بھی ہمیں آگے کے کلاسوں میں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے سٹوری کا لاسٹلی اس کا کیا اختتام ہوتا ہے۔ تو اب آپ پیج نمبر 55 پر دیکھیے، پیج نمبر پیرا نمبر 1 سے۔ Shylock the Jew lived in Venice. A usurer by profession had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Being a hard-hearted man, he exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice, and Shylock as much hated Antonio because he used to lend money to people in distress and would never take any interest for the money he lent. Therefore there was great enmity between his covetous Jew and the generous merchant Antonio. Whenever these two met on the Rialto or exchange, Antonio used to reproach Shylock for his hard-hearted usury. The Jew would bear this with seeming patience, while he secretly meditated revenge. شیلاک ایک یہودی وینس میں رہا کرتا تھا، پیشے سے ایک سود خور تھا وہ۔ شیلاک جو ایک یہودی تھا جو وینس میں رہتا تھا، جس کا پیشہ تھا لوگوں کو پیسہ دینا، وہ اس پر سود کماتا تھا۔ اس آدمی نے شیلاک نے عیسائی بیوپاریوں کو بہت بھاری سود پر پیسہ ادھار دے دے کر بہت دولت اکٹھا کر لی تھی۔ ایک بہت سخت دل کا آدمی ہونے کی وجہ سے جو پیسہ اس نے ادھار دیا ہوتا تھا، اس کی وصولی وہ اتنی شدت سے کرتا تھا کہ سبھی اچھے لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے، خاص طور پر انٹینیو جو وینس کا ایک نوجوان بیوپاری تھا، اس سے شدید نفرت کرتا تھا، اور شیلاک بھی انٹینیو سے اتنی ہی نفرت کرتا تھا، کیونکہ انٹینیو تکلیف زدہ لوگوں کو پیسہ ادھار دیا کرتا تھا اور وہ اس پیسے کے لیے کبھی کوئی سود وصول نہیں کرتا تھا، وہ ان کو فریلی وہ پیسہ دیتا تھا بنا سود کے۔ تو
تو یہی ان میں ان کی رائیولٹی یا انیمیٹی تھی یعنی شیلا کور اور اس انٹینیو کے درمیان. جو وہ ادھار دیا کرتا تھا اس لیے لالچ یہودی اور سخی بیوپاری انٹینیو کے بیچ بڑی دشمنی رہتی تھی. جب کبھی انٹینیو ریلتو یعنی بازار میں شیلاک سے ملتا تو وہ اس کی سخت دلی پر مبنی سود خوری کے کاروبار کے لیے اس کی مخالفت کیا کرتا تھا. وہ یہودی ان سب باتوں کو ظاہراً صبر سے سہ جایا کرتا تھا، یعنی وہ اس کو ظاہراً اس پر صبر کرتا تھا، لیکن جب کہ وہ دل میں بدلے لینے کا منصوبہ بناتا رہتا تھا. Antonio's young friend Vesinio was in love with a rich and beautiful lady called Portia, who lived in the city of Belmont. He wanted to travel to Belmont to propose to her, but did not have the money he needed to make himself look as rich and important as her other suitors. So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. یعنی انٹینیو کا نوجوان دوست یعنی بیسنیو پورشا نام کی ایک دولت مند اور خوبصورت خاتون سے پیار کرتا تھا جو کہ بیلمونٹ شہر میں رہتی تھی. وہ اس کے آگے اپنے پیار کی پیشکش کرنے کے لیے بیلمونٹ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جس کی اسے ضرورت تھی. خود کو اس کے یعنی پورشا کے دوسرے جوڑوں کے جتنا ہی دولت مند اور اہم دکھانے کے لیے، اس لیے وہ انٹینیو کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ اس سے 3,000 ڈکیٹس یعنی یورپ کا ایک قدیم سکہ، ڈکیٹس جس کے کہتے ہیں، کی رقم یعنی 3,000 ڈکیٹس کی رقم وہ اپنے دوست سے یعنی اس کا تقاضا اسے کیا، اس سے مانگ کی کہ وہ اسے ادھار دے. Antonio had this time no ready money to give Vesinio because he had invested all his money in trade. His ships carrying rich cargoes had gone abroad and they would take some time to get back to the port of Venice. But being very eager to provide his friend with the money he needed, he decided to borrow the sum from an old Jew called Shylock. یعنی اس وقت انٹینیو کے پاس جس وقت اس کے دوست نے اس سے 3,000 ڈکیٹس کی رقم ادھار لینے کی اس کے لیے اس سے کہا، اس وقت انٹینیو کے پاس یعنی نقدی کوئی پیسہ اس کے پاس موجود نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنا سارا پیسہ بیوپار میں یعنی کاروبار میں تجارت میں لگایا ہوا تھا. مال سے لدے اس کے جہاز یعنی اس کے وہ مال سے لدے آبی جہاز غیر ممالک میں گئے ہوئے تھے اور انہیں وینس کی بندرگاہ تک واپس آنے میں ابھی کچھ وقت لگنا تھا. لیکن اپنے دوست کو ضروری پیسہ جٹانے کے لیے بہت بیتاب ہونے کی وجہ سے اس نے شیلاک نام کے ایک بوڑھے یہودی سے وہ رقم ادھار لینے کا فیصلہ کر لیا. یعنی اب چونکہ وہ بیتاب تھا اپنے دوست کے ساتھ، اس کی زبردست دوستی تھی، یعنی اپنے دوست کے لیے وہ کچھ بھی کرنا چاہتا تھا، تو اس نے یہی فیصلہ لیا کہ چونکہ میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے، میرا جو مرچنڈائز پر مال لگا ہے، یعنی میں نے جو میرا مال یعنی دوسرے ممالک میں گیا ہے، تو مجھے جلدی اس کا پیسہ یعنی مجھے آنے ہی والا ہے، اس لیے میں اس سود خور یہودی یعنی شیلاک سے
فی الحال 3000 ڈکیٹس ادھار لے کر اپنے دوست کو دے دو. Antonio and Bassanio went together to Shylock, and Antonio asked the Jew to lend him 3000 ducats upon any interest he should require to be paid out of the merchandise contained in his ships at sea. یعنی انٹینیو اور بیسنیو اکٹھے مل کر شیلا کے پاس اب گئی اور انٹینیو نے یہودی سے کہا کہ وہ اس سے من چاہے سود کی، یعنی جتنی اس کو مرضی ہیں، جتنا سود اس کو مرضی ہیں وہ اس پر چڑھا سکتا ہے. یعنی وہ کسی بھی شرح پر 3000 یعنی سود کے شرح پر 3000 ڈکیٹس ادھار دے دی، جس کی ادائیگی سمندر میں گئی اس کے جہازوں میں بڑے مال میں سے کر دی جائے گی. On this Shylock thought within himself, if I can once catch him on the hip, I feed fat the ancient grudge I bear him. He hates me. He hates our Jewish nation. He lends out money, greets, and among the merchants he rails at me and my well-earned bargains, which he calls interest. Cursed be my tribe if I forgive him. یعنی اس پر شیلاک اپنے من ہی من میں سوچنے لگا، اگر ایک بار میرا ہاتھ اس کی گردن پر پڑ جائے تو میں اس سے اپنی پرانی بڑاس یعنی پرانی وہ دشمنی نکال ہی لوں گا. وہ ہماری یہودی قوم سے نفرت کرتا ہے، وہ بنا سود کے ہی پیسے ادھار دیتا رہتا ہے، اور بیوپاریوں کے بیچ وہ مجھے اور میری گاڑی کمائی پر کیچڑ اچھالتا رہتا ہے. میری قوم پر لعنت ہوگی اگر میں اسے پھر بھی معاف کروں گا. یعنی اب اس نے بس یہی وہ سوچتا رہا اپنے دل میں شیلاک کہ اب مجھے بدلہ لینے کا وقت آ گیا، کیونکہ اس نے مجھے ہر محفل میں، تجارتی منڈیوں میں ہر وقت میری تذلیل کی تھی. وہ مجھے سود خور کہتا تھا اور وہ خود یعنی بغیر انٹرسٹ کے لوگوں کو پیسہ دیتا تھا. تو یہ میری قوم پر لعنت ہوگی اگر میں اس سے اس بار معاف کروں گا. تو یہ تھی کچھ ان پیراز کی جو 55 اور 56 پر جن کی اس وقت ہم نے ریڈنگ کی ہے، اور یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا. تو اب ان پیراز سے یہاں پر کچھ ایکسپریشنز ہے، کچھ ورڈز ہے جن کی میں میننگ پڑھ کے یہاں پر سناتا ہوں آپ کو. یوشورر means one that lends money especially at an exorbitant rate. یعنی سود خور جس کو کہتے ہیں. amassed means collected یعنی اکٹھا کر لینا یا ڈیر لگانا. fortune means wealth یعنی بڑی رقم یا پونجی. severity means harshness یعنی شدت کے ساتھ جب وہ پیسہ جو ادھار اس نے دیا ہوتا تھا اس کو شدت کے ساتھ شیلاک یعنی وصول کرتا تھا ان لوگوں سے جن کو انہوں نے پیسے ادھار دیے تھے. enmity means hostility یعنی دشمنی. covetous means greedy یعنی لالچی. revenge means بدلہ. cargoes means goods carried commercially on a ship یعنی مال یعنی آبی جہازوں پر یعنی جو مال انہوں نے یعنی لاد کر دوسرے ممالک کو بھیجا تھا اس کو کہتے ہیں کارگوز. lend means on debt یعنی ادھار پر جو پیسہ وہ دیتا تھا یعنی ادھار یعنی جس کی یعنی انٹینیو نے شیلاک سے کہا تھا کہ مجھے ادھار آن اینی ریٹ آف انٹرسٹ مجھے پیسہ دے دو. مرچنڈائز مینز گڈس یعنی تجارتی مال یا سامان. گرج مینز بٹرنس یعنی بڑھاس. گریٹس مینز فریلی یعنی بنا سود کے جو پیسہ دیتا تھا وہ انٹینیو دیتا تھا
وداؤٹ اینی انٹرسٹ. ریلزیٹ مینز کمپلینز یعنی بہت مخالفت کرنا. ٹرائب مینز قوم. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑھی ہیں. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی ہے. تو کل کے کلاس میں ہے ہم آگے پیج نمبر 56 سے یعنی آگے کے جو پیراز ہیں کل کے کلاس میں انشاءاللہ الرحمن ہم ان کی ایکسپلینیشن اور ان کی ریڈنگ کرتے ہیں کل کے کلاس میں. تو آج کے کلاس میں بس یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں. یعنی اگلے کلاس تک کے لیے خدا حافظ. باقی وسلام.